بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام مومنین جو باہر بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر حسینی حال میں تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے۔ اندر بیٹھے مومنین سے گزارش ہے کہ اس طرح سے صلوات پڑھیں کہ باہر بیٹھے مومنین کو پتہ چلے کہ مجلس عزا کا آغاز ہو چکا ہے۔ سالانہ مجلس عزا کا سلسلہ شہادت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا منعقد کی گئی ہے۔ کچھ ہی دیر میں علامہ قمر عباس نقوی صاحب آپ اسلام آباد مجلس عزا سے خطاب فرمائیں گے۔ اس کے فوراً بعد علامہ قاسم رضا ترابی صاحب گجرانوالہ سے تشریف لا چکے ہیں، وہ مجلس عزا سے خطاب فرمائیں گے۔ ذکر محمد و آل محمد آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ مجلس عزا کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کلام پاک سے۔ میں درخواست کرتا ہوں جناب احسن بھائی سے کہ وہ آئیں اور آ کے مجلس عزا کا باقاعدہ آغاز کریں کلام پاک سے۔ آواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ آج کل جو مسلمان ہیں وہ جس کو بھی چاہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ دار بنا دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے شہید علامہ ناصر عباس ایک جملہ کہتے ہیں کہ تھک گیا مولوی رشتہ داری ثابت کر کر کے، تھک گیا مولوی رشتہ داری ثابت کر کر کے، یہ لگتے تھے وہ لگتے تھے یہ لگتے تھے، دعوت ذل عشیرہ میں ان کی آمد ثابت کر، دعوت ذل عشیرہ میں ان کی آمد ثابت کر، لوگ رشتے دے دے کر رشتہ دار بنتے تھے، لیکن جبرائیل نے پوچھ لیا خدا سے من تحت الکسا، چادر کے نیچے کون ہے؟ آواز قدرت آئی، فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں۔ نہیں ابھی سمجھ نہیں آئی، فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے اور ان کے بچے ہیں۔ تو پتہ چلا اللہ رسول کی رشتہ داری قبول نہیں کرتا بلکہ بطول کی رشتہ داری قبول کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں یہ مت بتاؤ کہ رسول کے کیا لگتے تھے، یہ مت بتاؤ کہ رسول کے کیا لگتے تھے، یہ بتاؤ کہ بطول کے کیا لگتے تھے۔ صلوات پڑھتی کا محمد کیونکہ یہ مجلس عزا بی بی سکینہ سلام علیہا کی مناسبت سے ہے، ان کی شہادت کی مناسبت سے، تو یہ ان کی شان میں کلام۔ رو رہی ہے تمہاری سکینہ، رو رہی ہے تمہاری سکینہ، لوٹ آؤ چچا القما سے، پیاس اشکوں سے اپنی
پانی نہ مانگوں گی اور کچھ روز پیاسے رہے گی تو کیا پیاس سے در کے غم آپ کا ہے چچا، کوئی دے گا نہ آتش کی صدا، لوٹ آؤ چچا القمہ سے، پیاسے بچوں کو میں خود ہی نہ سنبھالوں گی، اب میں پانی نہ مانگوں گی، اب میں پانی نہ مانگوں گی، پانی آئے نہ آئے مجھے غم نہیں، پر یہ برکت یتیمی سے کچھ کم نہیں، یوں سمجھ لو چچا تم نہیں ہم نہیں، لوٹ آؤ چچا القمہ سے، میں نہ شکوہ کبھی لب پہ لاؤں گی، اب میں پانی نہ مانگوں گی، اب میں پانی نہ مانگوں گی، ظالموں نے مجھے بے سہارا کیا، میں نے کانٹوں پہ چلنا گوارا کیا، دل کے زخموں نے نوحہ دوبارہ کیا، لوٹ آؤ چچا القمہ سے، سب زخموں کو گلے سے لگا لوں گی، اب میں پانی نہ مانگوں گی، اب میں پانی نہ مانگوں گی، یوں ستمگر مجھے اب ستانے لگے، پانی مجھ کو دکھا کر بہانے لگے، زخم دل کے تمہیں پھر بلانے لگے، لوٹ آؤ چچا القمہ سے، ظالموں سے تماچے نکالوں گی، اب میں پانی نہ مانگوں گی، اب میں پانی نہ مانگوں گی، راہ میں مل بھی جائے پانی اگر ڈال دوں گی آب کی زنجیر پر، حال نوحہ رہے گا لبوں پر مگر، لوٹ آؤ چچا القمہ سے، پیاسا رہنا میں خود کو سکھا لوں گی، اب میں پانی نہ مانگوں گی، اب میں پانی نہ مانگوں گی، چل بسی قید خانے میں جب غم زدہ، غسل میت کو پانی میسر نہ تھا، آئی لاش سکینہ سے اب یہ صدا، لوٹ آؤ چچا القمہ سے، میں بنا غسل کے ہی سدھا لوں گی، اب میں پانی نہ مانگوں گی، اب میں پانی نہ مانگوں گی، ایک دن شام برہان مظہر گئے، ایک مشکیزہ پانی کا دے کر گئے، ایک صدا سن کر ایسا لگا مر گئے، لوٹ آؤ چچا القمہ سے، اپنا وعدہ نبھانے دی، اب میں پانی نہ مانگوں گی، ایک دن شام فرحان مظہر گئے، ایک مشکیزہ پانی کا لے کر گئے، ایک صدا سن کر ایسا لگا مر گئے، لوٹ آؤ چچا
کماتے اپنا وعدہ نبھانے جدیوں میں، اب میں پانی نہ مانگوں گی، اب میں پانی نہ مانگوں گی۔ بابا سے بول سکتے باری دیگر سلام۔ دعا ہے پروردگار سے کہ جو مومنین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے، بالخصوص شہید قلب آباد، شہید علی حسن، شہید عظمت شاہ، سید وسیم شرازی، صادق حسین اور تمام جملہ مومنین بانیان انجمن عسکریہ جو اس وقت دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، پروردگار سے دعا ہے کہ ان کے درجات بلند فرمائیں۔ اس کے علاوہ والدہ بلال حسین، مسز علی حسین، مسز حسن رضا، مسز محسن رضا اور تمام مومنین و مومنات جو بیمار حال ہیں، پروردگار سے دعا ہے کہ بحق بیماری کربلا انہیں شفا عطا فرمائے، اور حسینی فورس اور انجمن عسکریہ کے تمام جوان جو اپنی ڈیوٹیاں دیتے ہیں، وہ خدا سے دعا ہے کہ بحق شہزادہ علی اکبر علیہ السلام انہیں ہمیشہ اسی طرح سے ڈیوٹیاں سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میں ملتمس ہوں جناب علامہ قمر عباس نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آ کے ذکر محمد و آل محمد آپ کے سامنے بیان فرمائیں۔ ماشاءاللہ اتنے بھی کم نہیں، مومنین کثیر تعداد میں مومنین موجود ہیں۔ علامہ صاحب کی آمد پر میرے ساتھ مل کے جواب دیں تاکہ علامہ صاحب کو ممبر کے حوالے کیا جا سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ حیدری۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام معزز عزاداران امام علی مقام، عزت مآب مومنین کرام کی خدمت میں ہدیہ عالی اسلام مدد۔ اہل سنت کی فقہ کے تیسرے امام حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وہ عمل جس کے بغیر اللہ نماز کو قبول نہیں کرتا وہ محمد اور ان کی آل پر ذکر صلوات ہے۔ صحابہ کرام کا مجمع تھا، مسجد نبوی تھی، شہر مدینہ تھا، اور صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی نے، شیعہ مذہب کے اندر صحابہ کرام کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی عظمت ہے، بڑے اعلیٰ اور عرفہ درجات کے مالک ہیں، سرور کائنات کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اور یہ جملہ اکثر تکرار کرتا رہتا ہوں کہ زندگیاں قربان ہو جائیں عمار جیسے صحابی کی سیرت پہ اور بلال جیسے صحابی کی صورت پہ۔ جناب مقداد کی یہ روایت ہے، ذکر صلوات کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جناب مقداد فرماتے ہیں کہ حضرت بلال نے، صحابی رسول کے نام سے یہ مجلس کا آغاز کر رہا ہوں، حضرت بلال نے ساری زندگی کبھی نیا لباس زیب تن نہیں فرمایا، کبھی اپنے بالوں کو کنگھی کے ذریعے درست نہیں کیا، بہت سادہ زندگی گزارتے تھے، حتیٰ کہ عید والے دن بھی نیا لباس زیب تن نہیں فرماتے تھے۔ مقداد فرماتے ایک دن میں نے دیکھا کہ بلال نے نئے کپڑے زیب تن کیے ہوئے ہیں، بال سنوارے ہوئے ہیں، آنکھوں میں سرما لگایا ہوا ہے، اپنے جسم پہ عطر یعنی خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا بلال آج کیا بات ہے؟ تو بلال فرمانے لگے کہ آقا سے ملاقات کا وقت نزدیک آ گیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کون جنت میں نہیں جا سکتا؟ تو سرور کائنات نے فرمایا بخیل کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ مجمع میں سے کسی اور صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ بخیل کسے کہتے ہیں؟ تو آقا فرمانے لگے بخیل ہے وہ شخص کہ جب میرا نام لیا جائے جو مجھ پر اور میری آل پر صلوات نہ پڑے۔
العابدین علیہ السلام کا فرمان پڑھتا ہوں صلوات کے حوالے سے. چوتھے امام نے فرمایا کہ وہ عمل جس کے وسیلے سے اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے وہ محمد اور ان کی آل پر ذکر صلوات ہے. یہ والدہ محترمہ جناب آغا بلال حسین، مسز علی حسنین، مسز حسن رضی، مسز محسن رضا اور جتنے مومنین بیمار ہیں، بالخصوص یہاں سے باہر جتنے مومنین نے مجھے خصوصی طور پہ بیماروں کی شفا کے لیے کہا ہے، خداوند نے متعال صدقہ بیمار کربلا اور کوفہ و شام ان کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے. اور یہ شہید قلب علی، شہید علی حسن، شہید عظمت شاہ صاحب، شہید وسیم شرازی صاحب، صادق شرازی صاحب اور جملہ مومنین بالخصوص بانیان انجمن اصغریہ امامیہ ایبٹباد کی بلندی درجات کے لیے التماس صلح فاتحہ. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن آل محمد سے محبت کا بہترین اظہار ذکر صلوات ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق الرسول والبتول وشبیرا وشبر وعلیا الحیدر. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی شفیع الامم سید العرب والعجم الذی اسمہ مشفوع مرفوع مکتوب فی اللوح بالقلم الذی جسمہ طاہر مطہر منور مقدس مشرف مکرم معطر فی البیت والحرم. یاسین و طٰہٰ المزمل والمجتبی المدثر والمصطفى بالقاسم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين. أما بعد قد قال الحكيم في كتابه إنه بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات. عزت باب حاضرین گرامی، معزز سامعین علی قدر، خداوند متعال نے انسان کی تخلیق کے بعد اس کو ہدایت دینے کا اہتمام کیا. بہت سادہ اور سلیس انداز میں بات کا آغاز کر رہا ہوں. ایک جملہ فضائل کا، ایک وصائف کا، اور اس سے پہلے دو علمی باتیں. یہ ہدایت جو اللہ نے نازل فرمائی، یہ دو صورتوں میں، دو طریقوں سے، دو انداز سے. ایک ہدایت جو خاموش ہدایت ہے، اور دوسری ہدایت جو بولتی ہوئی ہدایت ہے. یعنی ایک ہدایت کہ جو صامت ہے، اور دوسری ہدایت جو کہ ناطق ہے. جو ہدایت صامت ہے اسے اللہ کا کلام کہتے ہیں، جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں، جسے اللہ نے اسوہ بشریت کے طور پہ نازل فرمایا.
جسے اللہ نے ضابطۂ حیات بنا کے نازل فرمایا، اور جو ہدایت بول رہی ہے یعنی ہدایت ناطق ہے، یا وہ انبیاء کی شکل میں ہے، یا وہ معصومین یعنی ائمہ اطہارین کی شکل میں ہے، یا پھر ائمہ کے زیر جو اولیاء کرام ہیں ان کی شکل میں ہے۔ اب اللہ نے ہدایت صامت کے اندر ہدایت ناطق کے اوپر پوری ایک آیت نازل کی، پوری ایک سورت نازل کی، جس سورت کا نام ہے سورہ انبیاء، اور آیت نمبر 7 میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پس تم سب کے سب سوال کرو، پوچھو، جانو، جا کر ان سے سوال کرو۔ کس چیز کا؟ ان سے اہل الذکر، ذکر کے اہل سے، یعنی جو اہل ذکر ہیں، ان کنتم لا تعلمون، جبکہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم لا تعلمون ہو، یعنی تمہاری حقیقت یہ ہے، تمہارا فلسفہ وجود کا فلسفہ یہ ہے کہ تم لا تعلمون ہو، تم کسی شے کا علم نہیں رکھتے، اس لیے تم جا کر اہل ذکر سے سوال کرو۔ تو اللہ نے جو حکم نازل فرمایا بڑے سادہ سے انداز میں، وہ ہے اہل ذکر سے جا کے سوال کرنے کا، اہل ذکر کو بنانے کا نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے کہا اہل ذکر سے، بہت میں سادہ انداز میں بات کو شروع کیا، میں مجلس کے آخر میں نتیجہ دے کے جاؤں گا، بغیر نتیجے کے مجلس کا کوئی علمی فائدہ نہیں میسر آتا سوائے عبادت کے۔ تو ذرا سا سنیے گا، اللہ نے کیا کہا؟ اہل ذکر سے سوال کرو۔ دیکھو یہ نہ ہو کہ تم اہل ذکر بنانے لگو۔ اچھا کیوں سوال کرو؟ اس لیے کہ تم لا تعلمون ہو، یعنی ان کنتم لا تعلمون۔ اب لا تعلمون کیا ہے؟ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور اللہ نے تمہیں خارج کیا یعنی باہر نکالا تمہاری ماں کے پیٹ سے، اور تمہاری حالت اس وقت یہ تھی کہ لا تعلمون شیئا، تم کسی شے کا علم نہیں رکھتے تھے، تم لا تعلمون تھے، تم کسی چیز کو جانتے نہیں تھے۔ اب تمہیں لا تعلمون سے تعلمون کرنے کے لیے اللہ راستہ بتا رہا ہے کہ اہل ذکر کے پاس جاؤ۔ چلو اگر قرآن کو نہ مانو تو معاشرہ شناس شخصیات یہاں پہ تشریف فرما ہے، تم لوگوں نے معاشروں کا مطالعہ کیا ہے، کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، تہذیب و تمدن کا مطالعہ کیا ہے، تمہارا معاشرتی مشاہدہ تمہیں اس نتیجے تک ضرور پہنچاتا ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے وہ لا تعلمون ہوتا ہے، اس کے پاس کسی شے کا علم نہیں ہوتا، اسے نہیں معلوم ہوتا خدا کیا ہے، جزا کیا ہے، ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، گرمی کیا ہے، سردی کیا ہے، خوشی کیا ہے، غم کیا ہے، قیامت کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، وہ کسی شے کا علم نہیں رکھتا۔ پوری کی پوری تاریخوں کا مطالعہ کرو، جو بچے پہلے بھی دنیا میں آئے، جو آج بھی دنیا میں آ رہے ہیں، جو آگے بھی دنیا میں آئیں گے، وہ لا تعلمون ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کی قسم 13 رجب سن 30 عام الفیل کو کعبہ میں ایک ایسا بھی آیا جس نے آتے ہی اعلان کیا اے محمد مصطفیٰ قرآن سے پڑھوں، زبور سے پڑھوں، انجیل سے پڑھوں۔ جب یہ بات سننے کے بعد اب ایک نتیجہ دینا چاہوں گا کہ بھائی جو بچہ دنیا میں آتے وقت کائنات کے کسی اور بچے کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتا، پھر وہ اپنی ساری زندگی اطاعت رسول میں گزار کے مسجد میں شہیدوں کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور کتنی ناانصافی کی بات ہے کہ تم اس کی برابری میں ان کو لاتے ہو جو آتے سے زیادہ زندگیوں میں کافر رہے۔ کیا ملے مولا علی سے مانگ کے مختار کل ہے تو منتوں سے مانگتا ہے تو خیرات کیا
کرو، اس لیے کہ تم لا تعلمون ہو، تم نہیں جانتے ہو. تو یہ لا تعلمون کا سادہ سا مفہوم. اب اہل ذکر کیا ہے؟ ذکر کے قرآن مجید کے اندر 3 معنی، 3 کے 3 میں بیان نہیں کر سکتا، صرف نسبت بیان کرتا کہ اہل کون ہے اور ذکر کیا ہے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر کا فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. نازل کرنے والے بھی ہم، حفاظت کرنے والے بھی ہم. تو یہاں ذکر سے مراد ہے قرآن. قرآن تو اہل ذکر سے مراد پہلا مطلب ہے اہل قرآن. اہل قرآن وہ نہیں ہوتا جو قرآن کی تفسیریں کرتا ہو. اہل قرآن وہ نہیں ہوتا جو میری طرح ممبر کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کو قرآن کی تفسیریں سناتا ہو. اہل قرآن وہ نہیں ہوتا جو قرآن کو حفظ کرتا ہو. اہل قرآن وہ ہوتا ہے جو گردن کٹا کے بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذکر کا دوسرا معنی ہے واللہ انزل علیکم ذکرا رسولا، کہ اللہ نے تمہارے اوپر ذکر کو نازل کیا. وہ ذکر کیا ہے؟ وہ ذکر ہے رسول. وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیکم آیاتہ، وہ جو اللہ نے ذکر نازل کیا ہے جسے اللہ رسول کہہ رہا ہے، وہ تمہارے اوپر، یعنی ذکر اللہ کے ذکر کو تمہارے اوپر تلاوت کرتا ہے. تو ذکر کا دوسرا معنی ہے رسول. اب اللہ نے کہا کہ اہل ذکر سے سوال کرو. نہیں پہنچی بات؟ یعنی رسول کے اہل سے سوال کرو، یعنی ان سے سوال کرو جن کی نسبت رسول کے ساتھ ہو، جن کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو. بھائی نسبت کیا ہے؟ نسبت معیار عشق ہے، نسبت معیار عقیدت ہے. ذرا سا سمجھاتا ہوں. اگر یہ کالے رنگ کا کپڑا باہر کسی تاجر کی دکان پہ پڑا ہوا ہو، کیا آپ اسے جا کے چومیں گے؟ کیا آپ جا کے اس کی عزت کریں گے؟ کیا آپ اس کا احترام کریں گے؟ لیکن اگر یہی کالے رنگ کا کپڑا اس کی نسبت طے ہو جائے مولا علی اور ام البنین کے بیٹے کنور بنی ہاشم کے ساتھ، تو آپ نے اس کو چومنا بھی ہے، آپ نے اس کا خیال بھی کرنا ہے. بھائی خیال جب بازار میں تھا آپ نے خیال نہیں کیا، تب آپ نے سلام نہیں کیا، تب آپ نے ادب سے پیشانی نہیں جھکائی. لیکن جب یہاں پہ آیا تو ادب سے پیشانی بھی جھک رہی ہے، چوما بھی جا رہا ہے، اظہار عقیدت بھی کیا جا رہا ہے. معلوم پڑا نسبت نے اسے مقدس کر دیا. تو مقدس کرنے میں، مقام دینے میں اور کسی چیز کے ساتھ عشق میں مبتلا کرنے کے لیے نسبت معیار ہے. اور دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بغض میں بھی نسبت معیار ہے. یہ دوسرا اسی جملے کا دوسرا سا بغض میں بھی نسبت میں آیا. میں ذرا مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر یہاں باہر سڑک سے گھوڑا گزر رہا ہو، کیا آپ اسے سلام کریں گے؟ کیا آپ اس کا احترام کریں گے؟ کیا آپ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو کے روئیں گے؟ کبھی بھی نہیں روئیں گے. لیکن اگر وہی گھوڑا امام حسین کے ذوالجناح کی حیثیت سے گزر رہا ہو، آپ اس کا احترام بھی کریں گے، آپ اس کا خیال بھی کریں گے. یہ ہے نسبت کا پہلا جملہ، یعنی نسبت معیار عشق ہے. اب دوسرے جملے کی طرف آ جاؤ. اگر یہی گھوڑا شادی کے حوالے سے گزر رہا ہو، کوئی اس کا راستہ روکے گا؟ کوئی اسے پتھر مارے گا؟ کوئی اس کے اوپر گرم پانی پھینکے گا؟ کوئی اس کے اوپر گولی چلائے گا؟ چاہے یہ کسی بھی اور طریقے سے جا رہا ہو. لیکن اگر یہی گھوڑا حسین ابن علی سے منسوب ہو کے جا رہا ہو، ذوالجناح بھائی ہوتا وہ بھی حیوان ہے یہ بھی حیوان، لیکن اگر مرتجز کی شبیہ بن کے جا رہا ہو، اس کا راستہ روکا جائے گا، اس کے لیے لائسنس مانگا جائے گا، اس کے اوپر پتھر برسائے جائیں گے. معلوم پڑا یہاں جب اس حیوان کی نسبت کہیں نہیں تھی، نہ کسی نے اس کو چوما، نہ کسی نے اس کا راستہ روکا، لیکن جیسے ہی نسبت حسین ابن علی کے ساتھ گئی تو اس کا راستہ بھی روکا گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ نسبت معیار بغض بھی ہے. ابھی تک سمجھ نہیں آئی. ابھی تک میں ابھی سمجھا دیتا ہوں کہ آج کل نیوز کے اوپر آپ پچھلے کچھ عرصے سے آپ پڑھ رہے ہیں. تیسری نسبت کی مثال دیں گے، میں آگے بڑھ جاؤں گا. ذرا سا بات کو روکا ہے نسبت کے اوپر ایک علمی نقطہ سمجھانے کے لیے. تیسری مثال نسبت کی دے رہا ہوں. آج کل آپ خبروں میں دیکھتے ہیں، چینلز کے اوپر اخبار وغیرہ دیکھتے ہیں. ویسے تو مومن کو چاہیے نہیں کہ وہ چینلز کے اوپر کوئی ایسی چیز مومن دیکھ ہی نہیں سکتا. جو مولا غازی عباس کے علم کی زیارت کرتا ہو، جو زیارت بارش کے یہاں جملوں کو لکھا ہوا پڑھتا ہو، وہ کسی غلط چیز کو دیکھ ہی نہیں سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ جس کی آنکھوں میں طہارت نہیں اسے اللہ کبھی حسین کی زیارت نصیب ہی نہیں کرتا.
سیدھی سی بات ہے. تو آپ لوگ سن رہے تھے جی پاکستان پہ حملہ ہونے والا ہے، پاکستان پہ یہ ہو جائے گا، پاکستان پہ وہ ہو جائے گا. اللہ پاکستان کو سلامت رکھے. پاکستان ہمارا ملک ہے، اللہ پاکستان کو تابت سلامت رکھے. یہ وہ ملک ہے جسے 2 بہن اور بھائیوں نے مل کے بنایا. بہن کا نام فاطمہ تھا، بھائی کا نام محمد علی تھا. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اللہ نے محمد علی اور فاطمہ کے نام کے صدقے میں یہ ملک عطا کیا ہے. بھائی حملہ ہوگا تو اب اس ملک کو بچانے کے لیے جو بندہ شہید ہو جائے اسے جو سب سے بڑا اعزاز دیا جاتا ہے وہ نشان حیدر دیا جاتا ہے. نشان حیدر اس لیے سب سے بڑا فوجی اعزاز سمجھا جاتا ہے اس لیے کہ اس نشان کی نسبت حیدر کے ساتھ ہے، اور حیدر کائنات کا واحد شہ سوار ہے جو کسی جنگ سے کبھی بھاگا نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب اگر آپ جی حالات اس قسم کے بن جائیں، آپ پاکستان میں جو ہیروز ہیں پاکستان کے، آپ ان کی تصویریں اٹھائیں، ان کی یادداشتیں، نسبت کو ذہن میں رکھنا، میں رخ بدل گیا رہا ہوں، ان کی آپ یادداشتیں اٹھائیں، تصویریں لے کر آپ باہر چوک میں چلے جائیں، موم بتیاں جلائیں، پھول پھینکیں، لوگ آپ کے ارد گرد اکٹھے ہوں گے، آپ کی بڑی تعریفیں کی جائیں گی. جی ماشاء اللہ، آپ تو شہیدوں کے لیے جو ہے ان کی یاد میں آپ نے اجتماع کیا ہے، آپ تو شہیدوں کی یاد منا رہے ہیں، آپ تو شہیدوں کا احترام کر رہے ہیں، لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، لوگ آپ کے ارد گرد اکٹھے ہوں گے. لیکن اگر انہی شہیدوں کی، میجر طفیل شہید، کیپٹن سرور شہید، میجر عزیز بٹی شہید، انہی کی تصویریں آپ اٹھائیں اور گیٹ آف انڈیا ادھر دلی میں انڈیا میں چلے جائیں، وہاں آپ جا کے نعرے ماریں گی میجر صاحب زندہ باد، میجر طفیل شہید زندہ باد، تو آپ کو پتھر بھی مارے جائیں گے، آپ کے اوپر گولیاں بھی برسائی جائیں گی، آپ کے اوپر بم بھی چلایا جائے گا، آپ کو جیل میں بھی ڈالا جائے گا، آپ کا رستہ بھی روکا جائے گا. اس لیے رستہ روکا جائے گا کہ وہاں جس جگہ پہ آپ ان شہیدوں کا ذکر کر رہے ہیں وہاں کے رہنے والے لوگوں کے آباء و اجداد شہداء کے قاتل ہیں. آپ سمجھ میں آئی نسبت کی؟ تو اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پس تم سب کے سب سوال کرو ذکر کے اہل سے، یعنی جن کی نسبت ذکر کے ساتھ ہو. اب آخری ایک مثال دے کے ذرا نتیجے کی طرف بڑھوں گا. دیکھیں جی پتھر ہے، پتھر. اب بات کو نسبت پہ آ کے بات کو پتھر کے ساتھ جہاں پہ اس مسئلے پتھر کے مسئلے پہ آ کے روکتا ہوں. پتھر اگر بت میں لگا ہوا ہو، آپ جا کے اس کو ہاتھ لگا دیں. اللہ نے کہا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اے ایمان والو بتوں کی رجس سے، بتوں کی نجاست سے اجتناب کرو، دور ہٹو. تو فتویٰ آ جائے گا جی آپ کافر ہو گئے، آپ نے غلط چیز کو ہاتھ لگا لیا، آپ نے اللہ کے شریف کو چھو لیا. اگر آپ بت کو جا کے چومنا شروع کر دیں تو آپ مشرک ہو جائیں گے، کیونکہ ہے وہ بھی پتھر کا. اب اگر یہی پتھر بت میں نہ لگا ہوا ہو، کعبہ میں لگا ہوا ہو، آپ یہاں سے باقاعدہ ٹکٹ لے کے چومنے کے لیے جائیں گے. بھائی پتھر یہاں بھی ہے، پتھر وہاں بھی ہے. اب دنیا میں جتنی قومیں بھی بت پرستی کرتی ہیں، ایک جملہ اور دینا چاہوں گا آپ کی خدمت میں، جو دنیا میں جتنی بھی قومیں بت پرستی کرتی ہیں ان میں سب سے زیادہ بت جنہیں پوجا جاتا ہے وہ پتھر سے بنائے جاتے ہیں. بڑا بت ہو یا چھوٹا، تقریباً 70 سے 80% بت پتھر سے بنائے جاتے ہیں. جب بتوں کے پجاریوں سے پوچھا گیا کہ بھائی تم اتنے امیر بھی ہوتے ہو، اتنے پیسے والے بھی ہوتے ہو، لیکن یہ جن بتوں کے سامنے جھکتے ہو ان میں سب سے زیادہ بت تم پتھر سے کیوں بناتے ہو؟ تو وہ جواب یہ دیتے ہیں ہم پتھر سے بت اس لیے بناتے ہیں کہ ہمیں پورے کا پورا یقین ہے پتھر بے عیب ہوتا ہے، یعنی پتھر میں ملاوٹ نہیں ہوتی. ریت میں ملاوٹ ہو سکتی ہے، مٹی میں ملاوٹ ہو سکتی ہے، پتھر میں ملاوٹ نہیں ہوتی. اب ہمیں پورے کا پورا یقین ہوتا ہے کہ یہ پتھر بت بننے سے پہلے بھی بے عیب تھا. اس نے کہا ہمیں یقین ہوتا ہے کہ صنم بننے سے پہلے بھی، صنم بت کو کہتے ہیں، صنم بننے سے پہلے بھی بے عیب تھا، صنم بننے کے بعد بھی اس میں کبھی ملاوٹ نہیں ہو سکتی. اگر اس میں ملاوٹ کرنے کی کوشش کرو گے، اگر اس میں عیب ڈالنے کی کوشش کرو گے تو پتھر پتھر نہیں رہتا. اب اگر میں یہ سوال کر دوں کہ وہ بتوں کے پجاری ہو کر
کسی بے عیب چیز کو اپنا ہادی اور مرشد نہیں مانتے، اور تم مومن ہو کر انہیں اپنا ہادی بنا لو جو صنم بننے سے پہلے صاحب جفا تھے، صنم بن کے بے وفا ٹھہرے۔ ڈاکٹر بات بولو، بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیا؟ محمد ان کی یاد پر ذکر صلوات۔ اللہ نے یہ حکم دیا، ارشاد یہ کیا، دستور یہ دیا، آرڈر یہ دیا کہ کس سے پوچھنا ہے؟ ذکر کے اہل سے پوچھنا ہے، نبی کے اہل سے پوچھنا ہے۔ بھائی اب یہ جو نبی کا جو اہل بنتا ہے، رسول کا جو اہل بنتا ہے، کیا وہ رسول کے ساتھ اس کی رشتہ داری ہونا ضروری ہے یا رسول کے ساتھ حصے داری ہونا ضروری ہے؟ جو نبی کا اہل بنتا ہے، جو ذکر کا اہل بنتا ہے، کیا اس کے لیے ضروری ہے نبی کا بیٹا ہو، نبی کی بیٹی ہو یا نبی کی بیوی ہو؟ دیکھیں یہ علمی نقطہ ہے، یہ دوسرا علمی نقطہ ہے، اس کے بعد ایک جملہ فضائل کا آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا۔ یہ ایک علمی نقطہ جو ہے آپ کی خدمت میں سمجھانا ہے، توجہ بہت گہرائی میں جا کے توجہ بہتر رکھیے گا۔ دیکھیے معیار نبی کا اہل بننے کے لیے کیا رشتہ داری ہے یا رسول سے صرف نسبت معیار ہے، یا جو ہے وہ رسول کے ارد گرد رہنا معیار ہے؟ تو دیکھیے جناب، پہلا یہاں پہ اس مسئلے کا جواب اگر قرآن مجید سے آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا جائے تو سب سے پہلا اور آسان جواب، یہ جو اللہ نے ہدایت ناطق بھیجی، یہ جو اللہ نے بولتی ہوئی ہدایت بھیجی، اس ہدایت کے اندر انبیاء بھی تھے، اس ہدایت کے اندر رسول بھی تھے۔ وقت کے دامن میں گنجائش بڑی مختصر ہے، میں نبی اور رسول کا فرق نہیں بیان کر سکتا یہاں پہ، لیکن پہلے نبی کا نام ہے آدم اور پہلے رسول کا نام ہے نوح۔ آدم پہلے نبی ضرور تھے لیکن آدم پہلے رسول نہ تھے۔ پہلے رسول کا نام ہے حضرت نوح۔ رسول وہ ہوتا ہے جس پہ اللہ نے صحیفہ نازل کیا ہو، جسے اللہ نے پوری کی پوری شریعت جس پہ نازل کی ہو۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، یعنی جب اللہ نے نوح کو رسالت دے دی اور حضرت نوح تبلیغ کرتے رہے، تبلیغ کرنے کے بعد جب نبی کا مذاق بنایا جاتا رہا، جگہ جگہ پہ اپنے گھر والے مذاق بناتے تھے، جب ایک دن نبی تنگ آ گئے، یہاں قصے کہانیاں پڑھنا میری عادت کے خلاف ہے، تاریخی واقعات پڑھنا میری عادت کے خلاف ہے، میں صرف علمی نتیجہ دینے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ جب یہ واقعات سارے کے سارے وقوع پذیر ہوئے، حضرت نوح نے دعا کی، میرا خالق ان پر ایسا عذاب بھیج کہ مومن ادھر رہ جائیں، منافق ادھر رہ جائیں۔ اللہ نے کہا اچھا پھر بنا نجات کا وسیلہ، یا اللہ کیا بناؤں؟ اے میرا حبیب بنا کشتی۔ حضرت نوح کشتی بنانے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ 150 سے 250 سال لگے اس کشتی کو بنانے کے لیے۔ جب کشتی بن گئی، کشتی بننے کے بعد عذاب کا آغاز ہوا۔ جب عذاب کا آغاز ہو گیا، اللہ کے نبی نے بآواز بلند سب تک یہ آواز پہنچائی، حضرت نوح نے سب تک یہ آواز پہنچائی کہ جو بچنا چاہتا ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے اس وسیلے میں سوار ہو جائے، جو وسیلے کو چھوڑے گا وہ فنا ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ جنہوں نے بچنا تھا، جو مومن تھے، جنہوں نے نبی کے بنائے ہوئے اور بتائے ہوئے وسیلے کو مان لیا، وہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ جنہوں نے نہیں مانا وہ غرق ہونا شروع ہوئے۔ اب یہاں پہ فہیہ تجری، یہاں سے قرآن کی آیت ہے کشتی کے بارے میں، فہیہ تجری فی موج کالجبال۔ جب عذاب آیا، پانی چڑھا تو یہ کشتی جاری ہوئی موجوں کے درمیان۔ ان موجوں کی حالت یہ تھی کہ وہ جبال کی طرح تھی، وہ پہاڑوں کی طرح تھی۔ وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ، اور نوح نے اپنے بیٹے کو آواز بلند کی، یا بنیا ارکب معنا، میرے بچے ادھر مت جا، آ کے اس کشتی میں سوار ہو جا۔ اس نے کہا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور دیکھ کافروں میں سے مت ہو۔ اگر تو کشتی میں سوار نہیں ہوگا تو تو کافروں میں سے ہو جائے گا۔ اب نوح کے بیٹے نے جواب جو دیا، قرآن کیا فرماتا ہے؟ نوح کے بیٹے نے کہا سآوی الی جبل، میں وسیلے کی طرف نہیں آؤں گا بلکہ میں پہاڑ پہ چڑھوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کشتی میں سوار ہو، جاگنا ارتباط والو۔ نوح کے بیٹے کو جب نوح نے کہا کشتی میں آ جاؤ، اس نے یہ جواب دیا کہ میں پہاڑ پہ چڑھوں گا۔ اللہ نے کہا پہاڑ پہ چڑھ کے کافر ہو گیا۔ خدا کی قسم، تاریخ انسانیت کا یہ پہلا کافر تھا جو نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھا۔ یہ تاریخ آدمیت کا پہلا کافر۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔
کی باتیں بھی سنو گے آپ کے پاس، چلو کوئی بات نہیں، چلتے آؤ میرے ساتھ ساتھ، بات سمجھتے آنا۔ اس نے کیا جواب دیا؟ قرآن میں لفظ ہے کہ جو اللہ کے نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھے، اللہ کے نبی نے کہا فلا تکن مع الکافرین۔ اب یہ جو پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا یہ کون تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا نا، سگا بیٹا تھا۔ یہ بیٹے کا جو رشتہ باپ کے ساتھ ہوتا ہے، اولاد کا جو رشتہ ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے، یہ ایسا رشتہ ہے دنیا میں کہ جو پیدائش سے لے کے مرنے تک باقی رہتا ہے۔ باقی میاں بیوی کے رشتے جناب علی، یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے یہ دنیا میں ساتھ نہیں آتا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی میاں بیوی کا رشتہ ہے، دنیا میں ساتھ نہیں آتا، بلکہ بعد میں لگی لگائی ہوئی رشتہ داری ہوتی ہے، منگنی اور نکاح کے ذریعے سے بنائی ہوئی رشتہ داری ہوتی ہے۔ یہ جو حضرت نوح کا جو بیٹا تھا، اس کی لگی لگائی ہوئی رشتہ داری نہیں تھی، اس کا سسر اور سالے والا رشتہ نہیں تھا۔ نہیں، بات نہیں پہنچی۔ یہ بیٹا تھا، یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے یہ دنیا میں آ کے بنتا ہے اور دنیا میں ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا جی جوڑے تو ماشاءاللہ، گھر میں جھگڑا ہو جائے تو کہتے ہیں جی آپ جھگڑے نہیں، جوڑے تو ماشاءاللہ آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ خدا کی قسم دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ جو لوگ اس بات کو مانتے ہیں نا کہ جوڑے، آج میں ان کی خدمت میں ممبر مسند اعظام پر بیٹھ کے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اگر جوڑے آسمانوں پہ بنتے تو طلاقیں زمین پہ نہ ہوتی۔ اللہ کی قسم کائنات کا ایک ہی جوڑا ہے جو آسمان پہ بنا تھا۔ اللہ پہ الزام نہ عائد کیا کریں۔ ہمارے یہاں بڑی عجیب باتیں ہوتی ہیں جی، شادی ہوتی اللہ نے جوڑا بنا دیا ہے، کسی کی وفات ہو جائے، ذرا سنیے گا، یہ بڑی کفریہ باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم بول جاتے ہیں۔ کسی کے بھی وفات ہو جائے، ابھی تو ان کے زندگی کے دن تھے، خوشیاں دیکھنے کے دن تھے، یہ مر گئے، بھائی اللہ نے تم سے پوچھنا ہے کہ اس کے خوشیاں دیکھنے کے دن ہے یا تو اس کے مرنے کے دن ہے؟ تم نے فیصلہ کرنا ہے یا اللہ نے فیصلہ کرنا ہے؟ تو میں پلٹتا ہوں حضرت نوح کے بیٹے کی طرف۔ اب بھائی جب قرآن کے یہ لفظ ہے، یہ لفظ میرے نہیں، قرآن کی آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ نبی کے بیٹے نے جب نبی کے بنائے ہوئے وسیلے کو چھوڑ دیا، اللہ نے اس کی طرف عذاب نازل کیا۔ جب باپ اور بیٹے کے درمیان یہ کلام ہو چکا، اب قرآن فرماتا ہے وحال بینہما الموج، باپ اور بیٹے کے درمیان موج حائل ہوئی۔ ونادى نوح ربہ، اور نوح نے فریاد کی میرا اللہ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اللہ نے کہا خبردار انہ لیس من اہلک، بیٹا ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اہل بیت میں سے نہیں ہو سکتا۔ بھائی جو دنیا میں آتے وقت یعنی نوح نبی کا بیٹا نبی کا رشتہ دار تھا، اگر وہ رشتہ داری کی بنیاد پہ اہل بیت نہیں بن سکتا تو وہ کیسے اہل بیت بن سکتے ہیں جن کی لگی لگائیاں رشتہ داریاں تھیں؟ نہیں پہنچی بات۔ بھائی اللہ نے معیار رشتہ داری نہیں رکھا، اللہ نے معیار نسبت رکھی ہے، جس کی رسول کے ساتھ نسبت ہو۔ اللہ نے نوح نبی کے بیٹے کو نکالا یا نہیں نکالا؟ لہذا اللہ نے فرمایا کہ سوال کرو ان سے جن کی نبی کے ساتھ نسبت ہے، اور نسبت کون سی؟ نفسوں کا نفس، لحموں کا لحم، جسموں کا جسمی، عینوں کا عین، وجہوں کا وجہ، یہ نسبت ہے۔ اب سوال یہ ایک جملہ فضائل کا آپ کی خدمت، بس آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ میرے خیال میں علامہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، خاصی دیر ہو چکی ہے، اس کے علاوہ جو ہے مجھے واپس بھی جانا ہے اسلام آباد، تو کل میری کسی اور جگہ صبح مجلس بھی ہے، شام کو پھر مجلس ہے۔ دو باتیں بس آپ کی خدمت میں۔ کیوں کہا گیا سوال کرنے کا اہل ذکر سے؟ اس لیے سوال کرنے کا کہا گیا کہ یہودیوں میں بھی اہل ذکر پائے جاتے تھے، جو اہل کتاب تھے، اہل ذکر کا نظریہ ان میں بھی موجود تھا۔ جس طریقے سے ہمارے یہاں صحابہ کا نظریہ پایا جاتا ہے، تھیوری ہے یا نہیں، اہل بیت کا عقیدہ پایا جاتا ہے، جو صحابہ کا ہے وہ نظریہ ہے، جو اہل بیت کا ہے وہ عقیدہ ہے۔ نہیں بات نہیں سمجھے آپ لوگ، یار میرے جملے کیوں کھائے جا رہے ہیں؟ دیکھو جی، وہاں پر بھی عقیدہ اور نظریہ پایا جاتا تھا اہل ذکر کا،
اب سوال کرنے کے لیے جب ان کو پتا چلا کہ آخری ایک نبی آیا ہے جس نے دعویٰ نبوت کیا ہے، تو وہاں بہت سارے لوگ وہاں سے سوال کرنے کے لیے مدینے آئے کہ ذرا جا کے پتا تو کریں۔ یہودیوں کے اسقف اعظم جاسلیق ایک نہیں 3 دفعہ آئے۔ اگر آپ نے تذکرۃ الخواص سے ابن حسن جوزی کی کتاب پڑھی ہو، 3 دفعہ آیا۔ ایک شخص آیا سوال کرنے کے لیے۔ دیکھیں اب ذرا اہل ذکر کو سوال اور جواب سے تاریخ سے سمجھیے گا۔ ایک شخص آیا سوال کرنے کے لیے، اس نے آگے مدینہ کی گلی میں کچھ لوگوں کو دیکھا، کہا جی یہ اہل ذکر کی بستی کدھر ہی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی اہل ذکر کی بستی ادھر ہی ہے۔ اچھا جی اہل ذکر کون ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم ہی اہل ذکر ہیں، یہ جن کے بارے میں قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی ہے، ہم ہی اہل ذکر ہیں۔ اس نے کہا اچھا میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب دے سکتے ہو؟ انہوں نے پوچھا جی کیا سوال ہے؟ اس نے جواب سوال یہ کیا جی کہ میرا سوال یہ ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ کے پاس رب موسیٰ کے پاس ہر چیز موجود ہے، لیکن ایک ایسی چیز ہے جو رب موسیٰ کے پاس نہیں۔ انہوں نے کہا جی لا حول ولا قوت، شرک بدعت، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے میاں، یہ تم کیسے شرکیہ باتیں کر رہے ہو؟ اللہ کے پاس تو ہر چیز ہے، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں؟ انہوں نے اس کو پکڑ لیا، کسی نے گربان پکڑا، کسی نے بازو پکڑا، ایک نے تلوار کھینچی ہوئی، مشرک ہو گیا قتل کرو۔ اب تلوار اس پہ انہوں نے ایسے سونتی ہی تھی مارنے کے لیے، تلوار اٹھائی ہی تھی تو ایک دفعہ نبی کا جانشین علی مرتضیٰ مسجد سے نکلا۔ علی نے پوچھا کیا بات ہے؟ جیسے ہی علی کو دیکھا تو جس نے تلوار سونتی ہوئی تھی اس کا ہاتھ وہیں پہ رک گیا، اسی جگہ پہ رک گیا۔ مولا نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے یہاں، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ یا علی یہ بندہ روم سے آیا ہے اور آگے ہمارے جو ہے وہ ہمارا جو اللہ ہے اس کے اوپر شرک کے الزام عائد کیے جا رہا ہے۔ مولا علی نے پوچھا جی کیا الزام عائد کیے جا رہا ہے؟ کہ جی اس نے بڑا عجیب یہاں پہ بات کر دی ہے، یہ کہتا ہے ایک ایسی چیز ہے جو ہے لیکن اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اب یہ بات یہ تو شرک ہے، اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے۔ تو مولا نے فرمایا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، جاہل و جہالت ہی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں یہ ایسے سوال کا جواب، ایسے سوالوں کا جواب صرف اہل ذکر ہی دے سکتے ہیں، اہل ذکر کے علاوہ اور کوئی ایسے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ اب جب یہ آیت اتری، جب پیغام پہنچا مکہ اور مدینہ سے باہر، عرب کے باہر جب یہ پیغام پہنچا تو اٹلی کے شہر روم سے، جہاں پر آج کل واٹیکان سٹی بنا ہوا ہے، وہاں کا سب سے بڑا پادری جسے اس زمانے میں اسقف اعظم کہا جاتا تھا، جاسلیق جس کا نام تھا، وہ وہاں سے یورپ سے چلا اور مدینے آیا۔ جب مدینے میں پہنچا اس نے کہا جی ہم سچے ہیں، ہمارا دین سچا ہے، اب اگر تم لوگ سچے ہو اور تمہارے ہاں بھی اہل ذکر کا عقیدہ پایا جاتا ہے تو میں جاننا چاہوں گا کہ وہ اہل ذکر کون ہیں۔ انہوں نے کہا جی آ جائیں، اہل ذکر ہم ہیں، ہم آپ کو سوالوں کے جواب دیں گے۔ اب جب ادھر اہل ذکر کے سامنے جب ان کو لایا گیا تھا، یعنی یہ وہ اہل ذکر تھے جنہیں اہل ذکر، صلوات پڑھے محمد والے محمد، جی انشاءاللہ آپ کا حکم پورا کیا جائے گا۔ بہت شکریہ، ہمارے دیگر آواز بلند بس یہ ایک جملہ بتائے گا، ایک جملہ، اس ایک جملے کے لیے میں نے بڑی محنت کی ہے، اس ایک لفظ کے لیے میں نے بڑی محنت کی۔ سنیے گا نتیجے کا یہ لفظ دوں گا، اس واقعے کو ذرا سنیے گا۔ جاسلیق پہنچا مدینہ میں، اس نے کہا جی یہ جو تم لوگ کہتے ہو کہ تمہارے یہاں اہل ذکر پائے جاتے ہیں، ذرا مجھے بتاؤ اہل ذکر کون ہے؟ انہوں نے کہا جی آلے جی ہم اہل ذکر ہیں۔ وہ گیا جی میرے کچھ سوال ہیں، اس سوالوں کے جواب صرف اہل ذکر ہی دے سکتا ہے۔ انہوں نے پوچھا جی کیا سوال ہے؟ اب جاسلیق کہنے لگا جی میرا سوال یہ ہے وہ کون سا ایک ہے جس کا 2 نہیں، وہ کون سا 2 ہے جس کا 3 نہیں، وہ کون سا 3 ہے جس کا 4 نہیں، وہ کون سا 4 ہے جس کا 5 نہیں، وہ کون سا 5 ہے جس کا 6 نہیں، وہ کون سے 40 ہے جس کا 41 نہیں، وہ کون سے 70 ہے جس کا 71 نہیں۔ انہوں نے کہا میاں ہم نے تو حدیثیں پڑھی اور سنی ہیں، تم نے یہاں ریاضی کی کتاب کھول کر میں کہا تم ہم کچھ سوال کرو، کوئی حدیثوں والا، کوئی آسمان زمین کی باتوں والا۔ اب جب وہ یہ سوال پہ سوال کیے جا رہا ہے، کہتا ہے مجھے جواب دو، مجھے پتا ہے اس سوال کا جواب صرف وہ دے سکتا ہے جو اہل ذکر ہو۔ جب پورے کا پورا دربار سمن بکمن عمیون تھا تو ایک طرف سے کسی کی آواز نکلی، اینا اینا ابل حسن، حسن کے بابا کہاں ہیں؟ اب ہر جگہ پہ ہر مشکل میں مدد کرنے والا مشکل کشا
جب اس جگہ پہ پہنچا، جب بھی مشکل آن پڑتی ہے تو مشکل کشا کو بلایا جاتا ہے. ذرا سوالوں کے جواب سنیے گا. جب وہاں پہ پہنچا، جب اس دربار میں داخل ہوئے مولا، داخل ہونے کے بعد اس شخص نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے آیا ہے. اس نے مولا سے سوال کیا جی آپ کون ہیں؟ مولا نے کہا تو سوال کر، میں جواب دوں گا، تجھے پتہ چل جائے گا میں کون ہوں. جب مولا نے یہ فرمایا، کہنے لگا سوال میں ضرور کروں گا، جواب آپ ضرور دیں گے، لیکن جو میرے سوال ہیں ان کا جواب دینے والا میرے سامنے کھڑا ہو کے جواب نہ دے، وہ جو سامنے تخت ہے، وہ جو سامنے تخت ہے وہاں بیٹھ کے جواب دو. اب مولا علی گئے، اب اس نے سوال کرنا شروع کیا. مولا نے کہا سوال کرو. یہ سوال کرنے لگا، وہ کون سا ایک ہے جس کا دو نہیں، وہ کون سا دو ہے جس کا تین نہیں، وہ کون سا تین ہے جس کا چار نہیں، وہ کون سا چار ہے جس کا پانچ نہیں، وہ کون سا پانچ ہے جس کا چھ نہیں، وہ کون سا 12 ہے جس کا 13 نہیں، وہ کون سے 40 ہے جس کا 41 نہیں، وہ کون سے 70 ہے جس کا 71 نہیں. مولا نے فرمایا تو مجھے یہ بتا کہ میں تجھے آدم کی شریعت سے جواب دوں، میں تجھے نوح کی شریعت سے جواب دوں، میں تجھے ابراہیم کی شریعت سے جواب دوں، یا میں تجھے تیرے نبی موسیٰ کی شریعت سے جواب دوں؟ وہ کہنے لگا اگر میرے نبی موسیٰ کی شریعت سے جواب دو، اللہ کی قسم تو میں اہل ذکر مان جاؤں گا. تو مولا نے فرمایا موسیٰ کے زمانے میں وہ ایک جس کا دو نہیں تھا وہ حضرت خضر تھے، وہ پانیوں کے اندر بھی چلتا تھا، وہ پانیوں کے باہر بھی چلتا تھا، اس کا کوئی دو نہیں تھا، وہ ایک ہی تھا. اب مولا نے فرمایا وہ دو جس کا تین نہیں وہ طالوت اور جالوت ہیں، جتنی قد و کامت ان کی تھی اتنی کسی اور کی نہ تھی، ان جیسا کوئی تیسرا نہیں تھا. اور مولا نے فرمایا موسیٰ کی تاریخ میں وہ تین جن کا چوتھا نہیں تھا، ان میں سے پہلا ہامون تھا، دوسرا شمعون تھا، تیسرا سامری تھا. یہ تینوں کے تینوں لعنتی مولا نے فرمایا یہ تین ایسے لعنتی تھے، ان کا کوئی چوتھا نہیں تھا. وہ چار جو اللہ نے موسیٰ کو مطلق معجزے عطا کیے تھے ان کا کوئی پانچواں نہیں تھا. وہ پانچ جن کا کوئی چھٹا نہیں تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دنیا حاضر میں پردہ ظاہر کے اوپر موجود جلوہ افروز 5 نبی تھے. ان میں سے ایک موسیٰ خود تھا، دوسرا یوشع تھا، تیسرا ہارون تھا، چوتھا داؤد تھا، پانچواں شعیب تھا. یہ 5 کے 5 ایک زمانے میں موجود نبی تھے، ان کا کوئی چھٹا نہیں تھا. وہ 12 جس کا 13 نہیں تھا، وہ 12 چشمے تھے جو موسیٰ نے پتھر میں عصا مار کے جاری کیے، ان کا کوئی 13واں نہیں تھا. وہ 40 جس کا 41واں نہیں ہے، وہ 40 دن ہیں جو موسیٰ نے کوہ طور پہ اللہ سے باتیں کی ہیں، اس کا کوئی 41واں نہیں ہے. اور وہ 70 جس کا 71واں نہیں ہے، وہ 70 جادوگر ہیں جو فرعون کے دربار میں موسیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، ان کا کوئی 71واں نہیں ہے. خدا کی قسم جب اس نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگا بے رب موسیٰ انت الذی بین فی التوراۃ باسم علی، مجھے قسم ہے موسیٰ کے پروردگار کی تو وہی ایلی ہے جس کی واضح نشانیاں موسیٰ کے رب نے تورات میں لکھ ڈالی. سوال یہ ہوا تھا کہ تو ہے کون؟ مولا نے کہا تھا تو سوال کر، میں جواب دوں گا، تجھے پتہ چل جائے گا میں کون ہوں. اب وہ فضیلت کا جملہ جو پڑھنا ہے اب ہماری طرف سے بھی کہ محمد مصطفیٰ کی شریعت میں، محمد مصطفیٰ کی تاریخ میں وہ ایک جس کا دوسرا نہیں، وہ 2 جس کا تیسرا نہیں، وہ 3 جس کا چوتھا نہیں، وہ 4 جس کا 5واں نہیں. ہر جواب میں علی آتا ہے. ذرا سا میں وضاحت کرتا ہوں کہ اللہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، بس ممبر چھوڑ رہا ہوں. بھائی میں نے کہا کہ اس نے سوال کیا تھا، مولا نے جواب دیا تھا موسیٰ کی شریعت سے. اور ایک دفعہ میں لاہور میں مجلس پڑھ رہا تھا، مجھ سے کسی نے سوال کیا اگر مولا علی سے یہ سوال ہو جاتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں وہ ایک کیا تھا جس کا دوسرا نہیں تھا، تو مولا کیا جواب دیتے؟ میں نے کہا جی مولا نے جواب دیا نہیں اس لیے مجھے پتہ نہیں. ہم ہیں لکیر کے فقیر اور وہ لکیر علی نے لگائی ہے، علی کی ذوالفقار نے لگائی ہے. میں نے کہا اگر
اگر یہ بات ہوتی تو مولا تو دور کی بات ہے، مجھ سے پوچھ لو ابراہیم کے زمانے میں وہ ایک جس کا دوسرا نہیں تھا، وہ دمبا تھا جو اللہ نے وہاں سے نازل کیا تھا۔ تو بات یہ ہے، اب یہ جملہ فضیلت کا ایک جملہ مولا کی خدمت میں، مولا کے قدموں میں یہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ وہ محمد مصطفیٰ کی تاریخ میں وہ ایک جس کا دوسرا نہیں وہ ایک بھی علی ہے، وہ دو جس کا تیسرا نہیں وہ دو بھی علی ہے، وہ تین جس کا چوتھا نہیں وہ تین بھی علی ہے، وہ چار جس کا پانچواں نہیں وہ پانچ بھی علی ہے۔ بھائی کیسا وہ چوتھا جس کا پانچواں نہیں وہ علی ہے؟ اللہ نے قرآن میں چار ہستیوں کو خلیفہ کہہ کے پکارا ہے، ایک حضرت آدم کو کہہ کے پکارا ہے، دوسرا حضرت داؤد کو کہہ کے پکارا ہے، تیسرا حضرت ہارون کو کہہ کے پکارا ہے، چوتھا حضرت علی کو کہہ کے پکارا ہے۔ یہ ایسے چار خلیفہ ہیں، علی ان میں سب سے افضل بھی ہے، سب سے چوتھا بھی ہے، اس کا کوئی پانچواں نہیں، اور وہ تین جس کا چوتھا نہیں، اللہ کی قسم وہ تیسرا بھی علی ہے۔ ان تینوں میں سے پہلے حسن ہیں جو دائیں کندھے پہ سوار ہوئے تھے، دوسرے حسین ہیں جو بائیں کندھے پہ سوار ہوئے تھے، تیسرا علی ہے جو بتوں کو توڑتے وقت محمد کے دونوں کندھوں پہ سوار ہوئے تھے۔ اس کا کوئی چوتھا نہیں، بس یہ تین ہی ہیں، ان کا کوئی چوتھا نہیں۔ جو دوش نبوت پہ سوار ہوا ہو وہ دو، جن کا تیسرا نہیں وہ دوسرا بھی علی ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے نور کو خلق کیا، نور کو دو حصوں میں تقسیم کیا، پہلا نور محمد کا تھا، دوسرا نور علی کا تھا، اس نور سے بس یہ دو ہی بنے، ان کا کوئی تیسرا نہیں، اور وہ ایک جس کا کوئی دوسرا نہیں۔ کچھ چہروں کے رنگ اڑ رہے ہیں کہ شاید مولانا صاحب یہاں پہ بیٹھ کے، مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے شرک کرنے جا رہا ہے کہ محمد کے زمانے میں وہ ایک جس کا دوسرا نہیں وہ ایک علی ہے۔ اگر سمجھ نہ آئے تو جواب سن لو، وہ ایک جو کعبہ میں آیا وہ ایک علی ہے، کوئی دوسرا نہیں، وہ ایک جس کے لیے اللہ نے ذوالفقار نازل کی وہ ایک علی ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ اور محمد مصطفیٰ کی عظمت کی قسم، اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے جتنوں نے بھی محمد کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ ایک جو کبھی کافر نہیں تھا وہ ایک علی ہے، کوئی دوسرا کبھی زندگی رہی تو اسی موضوع پہ میں ایک آدھ مجلس اور پڑھوں گا۔ اب فلسفہ شہادت امام حسین کے حوالے سے ایک روایت جو معجزہ ہے، ہم سب کی، یہ جن لوگوں کی دعاؤں کے لیے جو ہے وہ التماس کی گئی، اپیل کی گئی، ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ تمام معزز مومنین و مومنات جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں، آپ کے دلوں میں جو جو حاجات شریعہ ہیں، جو جو مشکلات ہیں، ان کی آسانی کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے مولا امام حسین کی ذاتاری کا یہ ایک معجزہ ہے۔ یہیں سے ذکر مسائل ایک جملہ مجھے حکم ملا ہے مولا عباس کی شہادت کا ایک جملہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ ہدیہ کروں گا۔ دیکھیں رسول اکرم، یہاں تک میں نے اپنا موضوع کمپلیٹ کر دیا، الحمدللہ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو میں آپ کی خدمت میں ہوں، بات میری پہنچ چکی ہے، اب وقت کے دامن میں گنجائش تنگ ہے، قبلہ مولانا صاحب تشریف لا چکی۔ بات یہ ہے کہ یہ در منصور، یہاں کہیں نام بھی لکھا ہوا ہے در منصور، اس زمانے میں جب میں طالب علم تھا مدرسے میں تو یہ حدیث ہم لوگوں نے خود ہی تلاش کر کے دی، ادھر پیچھے لکھی گئی۔ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے تفسیر در منصور، اس کتاب کے حوالے سے جلال الدین سیوطی حضرت جو علامہ صاحب تھے، جو بہت بڑے اہل سنت کے علماء کے جو ہے بہت بڑے حشاش بشاش چہرہ تھا، انہوں نے جناب اپنی اس کتاب میں یہ حدیث لکھی ہے کہ من بقا او اب کا او تبا کا للحسین فلاح الجنہ، کہ جو حسین کے لیے روئے، جو دوسروں کو رلائے، اور جو رونے والی شکل نہیں بنائے، یہاں ترجمہ رونے والی شکل نہیں ہے، جو رونے رلانے کا اہتمام کرے، یعنی یہ پانی دینا، لنگر دینا، تباہ کا مطلب ہوتا ہے مل کے رونے رلانے کا انتظام کرنا، مجلس کا اہتمام کرنا، بہت اس کے لیے جنت ہے، فلاح الجنہ۔ یہ اہتمام مجلس اتنا بڑا فضیلت کا مقام ہے، چاہے آپ جس انداز میں پانی کا ایک گلاس بھی حسین کے عزادار کو اگر پلا دو، بہت بڑا عظمت کا مقام ہے۔ یہ بصرہ کے رہنے والے دو میاں بیوی تھے،
یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں انسان قدیم زمانہ تھا. ذکر حسین کی ذرا عظمت سننا، یہ معجزہ پڑھنے لگا ہوں، بہت توجہ سے سننا کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں انسانوں کو بیچا جاتا تھا، یعنی انسان غلامی کے طور پہ خرید و فروخت ہوتے تھے. وہ دونوں ہر سال امام حسین علیہ السلام کی مجلس عزا کروایا کرتے تھے. حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے، حالات بدل جاتے ہیں، وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا. معزز مومنین کرام، اگر کسی دوست پر، رشتہ دار پر، ساتھ والے عزادار پر وقت برا آ جائے، کبھی اس کا ساتھ نہ چھوڑنا. برا وقت آل آبا پہ بھی آ گیا، اور ایسے رنگ میں برا آیا نا کہ جب آباد تھے تو جبریل اجازتیں لے کے آیا کرتا تھا، اور جب اجڑے تو چادریں جو ہے نا نیزوں سے اتر گئی. وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا. ان کے اوپر، میاں بیوی کے اوپر بھی وقت بدل گیا. جب وقت بدلا، اب جیسے جیسے مجلس امام حسین کا وقت نزدیک آتا جا رہا ہے، میاں بیوی دونوں روتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یا اللہ کچھ رزق دے دے، مولا حسین کے عزادار ہمارے گھر آئیں گے، مجلس عزا ہوگی، ذکر حسین ہوگا، ہم ان کے لیے کچھ ذکر کا، نظر نیاز کا کچھ اہتمام کریں گے، تو اس کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن خالق کو امتحان مقصود تھا. جیسے جیسے وقت بڑھے جا رہا ہے، مجلس عزا کا دن نزدیک آتا جا رہا ہے، ویسے ویسے وقت فاقہ کشی پہ آ گیا. مفلسی اور تنگدستی بہت زیادہ بڑھ گئی. رات کا وقت تھا، میاں اور بیوی دونوں بیٹھ کے رو رہے تھے کہ یا اللہ صبح مولا حسین کے عزادار آئیں گے، ہمارے گھر سے اگر بھوکے چلے گئے تو کیا ہماری شرم رہ جائے گی ہمارے مولا کے سامنے، کیا پردہ رہ جائے گا. تو میاں اپنی بیوی سے کہتا ہے اگر تو اجازت دے، ہمارے 2 لڑکے ہیں، ہمیں جا کے بازار میں، بصرہ کے بازار میں فروخت کر دیتے، اس سے جو آمدن ہوگی ہم اس آمدن سے مولا حسین کے عزاداروں کے لیے نظر نیاز کا اہتمام کریں گے. تو ماں ہے، تیری اجازت ضروری ہے. اس ماں نے کہا میں زہرا کے بچوں کے لیے 2 تو کیا، جتنی اولادیں بھی ہوتی میں قربان کر دیتی، لے جاؤ صبح جا کے بیچ دینا. شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ نہ ہو کہ تم بعد میں رونے لگو. اس نے کہا اللہ کی قسم جو آنکھ سے آنسو نکلے گا حسین کے لیے نکلے گا، اولاد کے لیے نہیں روں گی. صبح کے وقت یہ اپنے دونوں لڑکوں کو لے کے گیا بازار میں. اس نے جا کے آواز لگائی ہے کوئی جو ان 2 لڑکوں کو خریدے. اتنے میں ایک گھوڑ سوار آیا، اس نے کہا جی میں نے خریدنا ہے، کیا قیمت لو گے؟ اس نے کہا جی قیمت بس اتنی دے دے کہ 200-400 بندوں کا کھانا پینا، خورد و نوش کا اہتمام ہو جائے. اس گھوڑ سوار نے قیمت دی، دونوں بچوں کو لیا اور لے کے چلا گیا. یہ گھر میں آئے، انہوں نے مال اسباب جو کچھ بھی تھا نظر نیاز طعام کا اہتمام کیا. مولا حسین کے عزادار آئے، ذکر حسین ابن علی ہوا، عزاداروں نے لنگر نیاز جو بھی کھانا تھا تناول فرمانے کے بعد چلے گئے. انہوں نے سب کچھ سنبھال لیا. اب جب رات گہری ہوئی نا تو ایک دفعہ ماں کو یہ خیال آیا کہ وہ جو خرید کے لے کے گیا بچے اس کے تو نہیں ہیں، رب جانے اس نے میرے بچوں کو کھانا دیا نہیں دیا، رب جانے میرے بچے بھوکے ہیں، رب جانے میرے بچے پیاسے ہیں. تو ایک دفعہ نا ماں کے منہ سے فریاد نکلی بچوں کے لیے. ماں نے اپنی چادر منہ میں دبا دی کہ میں آواز سے بلند نہ رہوں. اتنے میں شوہر آ گیا. اس نے کہا کیا کر رہی ہو، رو کیوں رہی ہو؟ اس نے کہا میں بچوں کے لیے نہیں رو رہی، میں نے بچے یہاں قربان کیے، رو کے دعا کر رہی ہوں، مولا قبول کرنا، حسین کا صدقہ دیا ہے. بس یہ ابھی رونے کا عمل جاری تھا، اتنے میں دروازے ناک کرنے کی دق الباب کی آواز آئی. جب دروازہ کھولا تو انہوں نے دیکھا ایک پردے دار دونوں بچوں کو، ایک دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، ایک بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، دروازے پہ کھڑی ہے. اور کھڑی ہو کے جب یہ بات اس خاتون نے دیکھی جو بچوں کی ماں تھی، اس نے کہا بیٹی واپس لے جا، ہم حسین کے نام پہ دی ہوئی چیزیں واپس نہیں دیتے، اس کو ان کو لے جاؤ، میں نے مولا حسین کے نام پہ دے دیے ہیں. بچوں نے جب ماں کو دیکھا دوڑ کے ماں کے دامن سے لپٹے. انہوں نے کہا امی انہوں نے ہمیں خریدا نہیں، امی جب ہم بازار میں تھے تو ایک گھوڑ سوار آیا اور جب ہمارے بابا نے ہمیں بیچنے کی آواز بلند کی، امی اس گھوڑ سوار نے ہمیں اپنے گھوڑے کی جیت پہ بٹھایا. سارے رستے میں کبھی ہمارا منہ چومتا تھا، کبھی رخسار چومتا تھا، کبھی سر چومتا تھا، کبھی ہاتھ چومتا تھا. پھر ایک باغ آیا، ہم باغ سے گزرے، ایک محل آیا، ہم نے دیکھا محل میں یہ بی بی تشریف فرما تھی. اس بی بی کو جا کے اس گھوڑ سوار نے کہا اماں یہ 2 بچے میرے مجلس کے نام پہ بازار میں بک رہے تھے، اماں میں نے خرید کے لے آیا. بس میں اس پردہ دار اماں نے ہمارے ہاتھ چومے، ہمارا منہ چوما، ہماری پیشانیاں چومی، اس نے ہمیں کھانا کھلایا، پانی پلایا، ہمیں نرم بستروں پہ سلایا، ہم سے پیار کرتی رہی،
ہمیں لوریاں سناتی رہی. بس اماں ابھی ہم سونے ہی والے تھے کہ تیرے رونے کی فریادیں اس محل میں سنائی دی. اماں اس خاتون نے آواز دی, بیٹا عباس میری ہماری تیار کرو, ان کی ماں رو رہی ہے, میں نے چھوڑ گیا ہوں, بیٹا عباس ہماری تیاری کرو. وہ جس عباس کو بیٹا کہتی تھی نا, اس عباس جس کو بطول بیٹا کہتی تھی, عباس کی فضیلت کا ایک جملہ, جس وقت عباس کی آنکھ میں تیر لگ گیا نا, راوی لکھتا ہے کہ مولا ریت کے ٹیلے پہ کھڑے تھے. جب مولا عباس کی ایک دفعہ آواز آئی علیکہ منی سلام مولا, تو میرے بادشاہ نوکر کا آخری سلام ہو, ان ہوتے وہاں الفج حسین منہ کے بال گرم ریت پہ گرے اور اٹھ کے کبھی دائیں گرتے ہیں کبھی بائیں گرتے ہیں. عباس کی مقتل کی طرف بڑھتے ہوئے کہتے ہیں, اوے نہ مارو, اوے نہ مارو, میرا ماں جایا ہے, اور نہ مارو میرا بھائی ہے. کبھی دائیں گرتے تھے کبھی بائیں گرتے تھے. راوی لکھتا ہے, ابن مکرم کی یہ روایت پڑھ رہا ہوں کہ دو شہید ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھوں سے لہو آتا ہے. ایک وہ شہید جس کا کلیجہ پھٹ جائے, اور دوسرا وہ شہید جس کا سر زخمی ہو. اللہ لعنت کرے ابن زرقاد پہ, اس نے لوہے کا گور سے علی کے بیٹے کے سر میں مارا. عباس کی آنکھوں سے خون اترا. جب آنکھوں سے خون اترا, ایک لڑکی نے تیر چلایا, عباس کی آنکھ میں لگا. جب کبھی بھی آنکھ میں تیر لگ جائے نا سردارو, تو ہاتھوں سے نکالا جاتا ہے, وہ جس کے ہاتھ نہ ہو. ایک دفعہ عباس نے تیر کے دستے کو اپنے دونوں گھٹنوں میں پھنسا کے نکالنے کی کوشش کی. ابن مکرم لکھتا ہے 7 جھٹکے دیے. وہ بھائی 7 جھٹکے کیوں دیے؟ درد تیر کا نہیں تھا. عباس کی سوچ یہ تھی, وہ جو 18 سال کے اکبر کے سینے سے پرچی کھینچ کے ضعیف ہو گیا, اگر میری آنکھ سے تیر کھینچے گا تو بے وقت کہاں پہ موت آ جائے گی. ایک دفعہ مولا حسین پہنچے. جب مولا حسین مولا عباس کے سرحانے پہ پہنچے, مولا عباس کا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھا, کہا عباس میں اپنی عباس سے تیری آنکھوں کا خون صاف کرتا ہوں. عباس نے کہا مولا یہ تو بتاؤ اب میرے دیکھنے کے لیے بچہ کیا ہے؟ مولا حسین نے فرمایا عباس ایک دفعہ آنکھ کھول کے دیکھ کہ بھائی کی لاش پہ بھائی قریب کیسے ہوتا ہے. میں اب شہادت کا جملہ نہیں پڑھ سکتا. بس عباس نے ایک مولا سے درخواست کی کہ اے میرے مولا, یہ نوکر کے بندے ہوئے ہاتھ دیکھ کر میری ایک درخواست ہے, میری لاش خیام میں مت لے کے جانا. بس عباس کا شہید علم اٹھایا اور مولا خیام کی طرف بڑھے, اور بڑھتے ہوئے کہتے تھے الان ان کا سارا ظہری قاضی. عباس تیرے بعد میری کمر ٹوٹ گئی. اگلی فریاد مولا نے کی, حال میں ناصر ینصرنی, وہ ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا. تیسرے جملے میں کلیجہ بھی پھٹ جاتا ہے. تیسری فریاد مولا نے کی, حال میں ذابن یذب حرم رسول اللہ, وہ ہے کوئی زینب کی چادر کی حفاظت کرنے والا. قوم ظالمون بس یعلم الذین منقلب ایہم منقلبون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیار سے کہ بے حق کے تسکین حسین جناب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ ہمارا ایک عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مگر وقت ہے کہ یہ میں درخواست کرتا ہوں, ملتمس ہوں بزم علماء کے بہت ہی اعلیٰ شخصیت علامہ کاظم رضا ترابی صاحب گجرانوالہ سے تشریف لائے ہیں. میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور آ کے ذکر محمد و آل محمد آپ کے سامنے بیان فرمائیں. علامہ صاحب کی آمد پہ میرے ساتھ مل کے جواب دیں تاکہ ممبر علامہ صاحب کے حوالے کیا جا سکے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. جناب علامہ کاظم رضا ترابی صاحب. محمد
خدائے عزت تشریف جہان فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد ونصلي على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين الشرفاء. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج على محمد. واجب احترام برادران امام اسلام، محبان نبی والے نبی، عاشقان نبی والے نبی، اعتبار کے اس قدیمی اور پرفروز عزاخانے میں مومنین اور نوجوانوں نے ایک فرش ادا بچھایا اور آپ سب اس فرش ادا پہ آئے. ان نوجوانوں کے اس فرش ادا بچھانے پہ اور آپ سب کے یہاں آنے پہ وہ بی بی راضی ہو جس کی رضا کے بغیر کوئی نبی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. تو بحیثیت ابن مکتب جو خیرات معرفت مجھے ملی وہ آپ کی امانت سمجھ کے آپ کے حوالے کے دیتا ہوں. میں نے سورہ مزمل کی آیتیں پڑھی ہیں اور اسی سورہ مزمل کی آیتوں کی اس روشنی میں جو گفتگو ہے اس کے آغاز لفظوں سے کر رہا ہوں کہ میرے نبی پاک نے کوہ ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے کافروں سے کہا کہ اے کافروں، اے مشرکو، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے مانو گے؟ تو سارے کافر مشرک بولے ہاں آمنہ کے لال، کیونکہ آپ صادق ہیں. اگر آپ کہیں تو ہم مانیں گے. تو میں میرے پہ اتنا یقین ہے؟ کہا ہاں اتنا یقین ہے کیونکہ صادق رحیم ہے آپ. کہا اچھا اگر تم میں سے کوئی بندے پہاڑ پہ جائیں اور ان کو پہاڑ کے دوسری طرف کوئی لشکر نظر نہ آئے تو کیا پھر بھی میری مانو گے؟ سارے کافروں نے کہا آمنہ کے لال، اگر ہمارے بندے پہاڑ پہ جائے اور ان کو پہاڑ کے دوسری طرف کوئی لشکر نظر نہ بھی آئے تو ہم یہی کہیں گے ہمارے بندے ہی اندھے تھے، آپ غلط نہیں. جب میرے پہ اتنا یقین ہے کہ بن دیکھا لشکر مانتے تو پھر تمہیں میں کہتا ہوں کہ وہ بھی یہ اسلام شروع ہو رہا ہے، یہ کلمہ توحید شروع ہو رہا ہے، یہ دین شروع ہو رہے ہیں. نبی کافروں کو کہہ رہے ہیں کہ جب میرے کہنے پہ لشکر مانتے ہو تو میں جو کہتا ہوں کہ وہ بھی. آمنہ کا لال وہ کون ہے؟ ہمیں اللہ ہے، خالق ہے، مالک ہے. آمنہ کے لال ہم اس کو کیسے مانیں؟ وہ سامنے آتا ہے ہمیں نہیں، وہ نظر آتا ہے ہمیں نہیں. کیوں؟ نظر کی حد ہے.
وہ اللہ احد ہے. آمنہ کے لال بول چھوا جاتا ہے فرمایا نہیں کیوں وہ لطیف ہے. آمنہ اگر جسے آپ منوانا چاہتے ہو کیا وہ عقل میں آتا ہے فرمایا نہیں کیوں عقل چھوٹی ہے وہ اکبر ہے. آمنہ کے لال کسے منوا رہے ہیں آپ جو نظر نہیں آتا چھوا نہیں جاتا عقل میں نہیں آتا. اور آپ کو پتا ہے ہم مشرک لوگ ہیں ہم جس